اب آپ دیکھیں کہ ایک پلاننگ دشمن کر رہا ہے، خدا کر رہا ہے. صدام الہی نے 1991 اور 1992 میں 5 لاکھ عراقیوں کو قتل کیا. 5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا تاکہ تشیع ختم ہو جائے. اور وہی صدام جس نے اس کو بٹھایا تھا اسی نے اس کو آگے اتارا. وہ لیبی کا قذافی جس نے شہید موسیٰ صدر کو شہید کروایا، کس طریقے سے وہ مارا گیا. اللہ بھی بدلہ لیتا ہے اپنا، ایسا نہیں ہے. اور پلیٹ میں رکھ کے عراق کو انہوں نے شیعوں کے حوالے کر دیا. شیعوں کے حوالے ہونا اور ہے، لیکن اچانک سے 40 جیسا بہت بڑا ایونٹ وجود میں آنا یہ معجزہ سے کم ہے کہ 22 ملین لوگ نجف سے چلیں پیدل کربلا. اب ہوتا کیا 40 میں تفصیل میں کل بتاؤ، یہ معجزہ ہے. 40 کا ایونٹ بنانا یہ امام زمانہ کے کارناموں میں سے کارنامہ ہے. اگر نگاہ حجت خدا نہ ہو 22 ملین دل ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر حجت خدا کی توجہ نہ ہو 22 ملین وجود ایک سرزمین پہ جمع نہیں ہو سکتے. جب اپنے اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں تو میں پاکستانی، میں عراقی، میں کویتی، میں بحرینی، پھر اپنے علاقوں میں آئے، میں گلگتی، میں بلتی، میں یہ میں وہ، سب بٹے ہوئے ہیں. لیکن یہ ساری نسلیں، سارے رنگ، سارے ملک جب کربلا میں آتے ہیں تو 40 میں کوئی نہیں کہتا کہ میں پاکستانی ہوں، سب کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. ایک رنگ، ایک پرچم، ایک نام. تو حسینی کا مطلب ہے کہ سب ایک رنگ میں جمع ہو جاؤ. پھر قواریت، تفرقہ، رنگ، نسل کو بھول جاؤ، سارے کے سارے حسینی ہو. دوسرا جذبہ ایثار. کہاں ہوتا ہے یہاں اپنے علاقوں میں اتنا ایثار کا جذبہ؟ سب ایثار کے جذبے میں گھروں کے دروازے کھولتے، آؤ میں تمہارے پاؤں دباؤں گا، آؤ ہم تمہارے کپڑے دھوتے ہیں، میرے بسترے پڑے ہیں، آج رات میرے گھر میں سو جاؤ. ہے کوئی نگر میں جو اپنے سارے گھر کے دروازے کھول دے لوگوں کے لیے؟ نہیں کرتا کوئی ایسا. لیکن وہاں سارے اپنے گھروں کو کھولتے ہیں. مزاج حسینی بنتا جا رہا ہے کہ شیعہ سے ایسے محبت کرتا ہے، اپنا گھر کھول دیتا ہے. ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے 40 میں. یہ ایک جھلک ہے کہ جس طرح 40 حسینی میں خدا تمہارے دلوں کو جوڑتا ہے، تمہارے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ آ رہا ہے، بالکل سیم اسی طرح جب اسی حسین کا فرزند ظہور کرے گا اور وہ آواز دے گا ہے کوئی فرزند زہرا کی مدد کرنے والا، تو فرمایا پورے عالم اسلام سے ایسے شیعہ چلیں گے. اور یہی جذبہ، یہی ایثار، یہی قربانی. لیکن ظہور سے پہلے ٹریننگ دینا ضروری ہے. 40 ایک ٹریننگ ہے، شیعوں کی ایکسرسائز ہے کہ دیکھو ایسے شیعہ کی مدد کرتا ہے. کہ ایک ریٹائرڈ آفیسر تھا، 2004-05 کی بات ہے، 2 اس کے بیٹے تھے چھوٹے، پیدل چلا امام حسین کی زیارت نجف سے کربلا. تو ہمارے دوست کہتے ہیں اس نے بچے مجھے دیے کیونکہ بچے آہستہ چل رہے تھے، کہ بچے آپ سنبھالو میں ذرا تیز چلتا ہوں، مجھے جلدی پہنچنا ہے. کہتا وہ ہم سے 10 پول آگے تھا. 10 پول ہوتے ہیں وہاں پہ، مشین اپ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اچانک دھماکے کی آواز آئی. آگے ہم نے دیکھا کوئی 10-15 پول آگے دھماکہ ہوا ہے. بچے پریشان ہوئے کیونکہ ان کے بابا آگے تھے، دوڑے آگے بڑھے، بابا کرتے. کہتے جب پہنچے دھماکے کی جگہ پہ تو لاشیں، گوشت کے لتھڑے، کٹے ہوئے اعضاء. کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں بابا کہاں ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں بابا کہاں ہیں. اچانک اس بھیڑ میں دھوئیں میں ان کا والد نظر آیا. دیکھا کسی پول کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، بڑا سکون سے. کہتے آگے بڑھے، انہوں نے کہا الحمدللہ بابا زندہ ہے. لیکن جیسے آگے بڑھے دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. اب بیٹے رو رہے ہیں، فوراً بابا کو ہاسپٹل لے جانا ہے.
یہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ میں دیا کہ یہاں صرف میں زخمی نہیں، اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی نہ کوئی ایمبولینس آئے گی اٹھا کے لے جائے گی، تم جلدی کرو میرے بیٹوں کو کربلا لے جاؤ کیونکہ حسین انتظار کر رہا ہے۔ یہ جذبہ، وہ حسین جو شہید ہو چکے ہیں، جن کی تربت کی زیارت کرنے جاتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے کہ جو امام شہید ہو چکا ظاہراً اس دنیا میں نہیں ہے، اس امام کی قبر کے پیچھے جب تم ایسے جا رہے ہو تو تصور کرو جو امام آئے گا اور نعرہ لگائے گا اس کے پیچھے شیعہ قوم کیسے جائے گی۔ یہ ایک ٹریننگ ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ مجلس کا مکتب، مجلس کا مطلب سویلائزڈ ہونا۔ دیکھیے یہ تسبیح ہے، تسبیح کے 100 دانے ہیں، اسے کہتے ہیں سویلائزڈ۔ آپ کہتے ہیں نا ویسٹرن ورلڈ سویلائزڈ ہے، سویلائزڈ کا مطلب کیا؟ مہذب قومیں، سویلائزڈ قومیں۔ سویلائزڈ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ تسبیح سویلائزڈ ہے، متحد ہے، اتحاد ہے، اس میں 100 دانے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے۔ کس نے ان دانوں کو ملایا؟ کس نے ملایا ان دانوں کو؟ دھاگے نے۔ قوم بننا چاہتے ہو نا، شیعہ قوم، قوم کا مطلب ہے نظریہ ایک، عقیدہ ایک، محبتیں ایک۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ قوم بنتا ہے۔ آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں۔ اب میں ہوں اس تسبیح کا دشمن، میں اس تسبیح کی سویلائزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں ان دانوں کو جدا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی بات نہیں ہے، ہتھوڑی اٹھا کے دانوں کو توڑوں گا تو بے وقوف کہلاؤں گا۔ یہی کام دشمن نے کیا، اس شیعہ کو مارو، اس کو گولی مارو، اس کو شہید کر دو، کیا قوم شیعہ ختم ہو گئی؟ نہیں، قومیں اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ انگریز بڑا تیز تھا، اس نے کہا نہیں، دانوں کو نہیں مارو، دھاگے کو کاٹو، دھاگا کٹے گا دانے بکھر جائیں گے۔ شیعہ قوم اگر سویلائزڈ ہے نظریے کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، کہ ان کے عقیدے کاٹو، ان کے نظریے کاٹو، قوم بکھر جائے گی۔ نظریے ولایت، عزاداری امام حسین، یہ وہ آپ کے عقیدے ہیں، یہ وہ آپ کی سوچیں ہیں جنہوں نے آپ کو اکٹھا کیا۔ آج مختلف رنگ اور مختلف قوم سے لوگ ہیں، لیکن آپ سب کو فرش ازا پہ کس نے جمع کیا؟ محبت امام حسین نے۔ اگر ہم سب کی محبتیں ایک ہو جائیں تو ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سب کی پسند ایک ہو جائے تو ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ قومیں کب جدا ہوتی ہیں؟ جب مختلف لیڈر بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اتنا انتشار کیوں ہے؟ کیونکہ اس قوم کو کبھی بھی ایک لیڈرشپ کے نیچے جمع کرنے نہیں دیا تو قوم تباہ ہو گئی نا۔ ترکی ترقی کر رہا ہے کیونکہ ایک لیڈر ہے اردوغان۔ رشیا پورے تباہ شدہ رشیا کو اگر کسی نے اٹھایا، پوٹین نے اٹھایا لیڈرشپ۔ ایران بچا ہوا ہے خامنئی کی وجہ سے۔ خدا نہ خواستہ کل خامنئی کو کچھ ہو جاتا ہے اور ایران میں کوئی مضبوط لیڈرشپ نہیں آتی، آپ مت سوچئے کہ ایران باقی رہے گا۔ بقا ملتی ہے قوموں کو لیڈر سے۔ سب سے بڑی جو پولیٹیکل غلطی اس ملک میں ہو رہی ہے، کسی بھی ایک لیڈرشپ کو رہنے نہیں دیا جا رہا۔ لیڈرشپیں مضبوط ہوتی ہیں، لیڈرشپوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے نا، یہی مذہبی ایشوز نہیں ہے۔ قومیں جب مختلف لیڈرشپوں میں بٹ جاتی ہیں، قومیں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ کوئی ایک ملک دکھائیے جس نے واحد لیڈرشپ کے نیچے نہ ہو، اس نے ترقی نہ کی۔ انڈیا ترقی کر رہا ہے، کتنا بھی جابر ظالم جو بھی ہو، لیکن قوم اگر اس کے نیچے جمع ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے۔ تو آپ کی بقا عزاداری ہے، آپ کی بقا مرجعیت ہے، آپ کی بقا ذکر امیر المومنین ہے، یہ ولایت ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں پہ کمپرومائز نہ کریے۔ محبتیں ایک ہوں گی تو دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پر، جنہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے لٹایا۔ مولا مدینے میں تھے تو نماز بھی بچی ہوئی تھی، روزہ بھی بچا ہوا تھا،
بی بی زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی کہ خرج تو اصلاح امت جدی، ہم نکلے تو امت جد کی اصلاح کے لیے۔ روایات کے جملے ہیں، قیامت کے دن ایک سفید ناقے پہ ایک ہماری ہوگی اور اس میں ایک بیوی آئے گی، اللہ کی آواز آئے گی، اے میری کنیز فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے آج مانگو۔ کہتے ہیں جیسے یہ آواز آئے گی نا، میری کنیز فاطمہ، ایک ملک کی آواز آئے گی، خذوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کر لو۔ کہتے انبیاء آنکھوں کو بند کریں گے، نگاہوں کو چکا لیں گے۔ روایت کے جملے ہیں، اس اماری سے بیوی اپنے ہاتھوں کو نکالے گی۔ عجیب جملے ہیں کہ ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، کہ خدا کچھ مانگنے نہیں آئی، یہ پوچھنے آئی ہوں، میرے بابا کی امت سے پوچھو کہ میرے حسین نے ان کا بگاڑا کیا تھا۔ کہ دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو لائے گی، ولدی عباس، میرے بیٹے عباس نے ان کا بگاڑا کیا تھا۔ ہم سب قیامت کے دن اس بی بی کو جواب دیں کہ بی بی میں نے زندگی ایسی گزاری جیسے آپ کے بیٹے نے کہا تھا۔ ہمارے مزاری کہتے ہیں دعا کیا کرو قیامت کے دن ہر کسی کے سامنے شرمندہ ہونا ہے ہونا، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ کے سامنے خدا شرمندہ نہ کرے۔ چھٹے امام کی روایت ہے، فرمایا عزادار ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، خلوص دل سے دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔